میں ویسے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ نا اندر سے آپ سب کا کیمرہ آف کر دیں، کسی کا جی میں غلطی نے سے وہ ہاتھ کیا لگے تو تھا بیٹا اپنی طرف سے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ میں نے تو اپنی طرف سے کر دیا تھا۔ تو اب اس بچی نے مجھے سکھایا ہے، مطلب اس نے ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ بھی آ جائے گا، تو انشاءاللہ وہ بہتری ہوگی۔ لیکن بہرحال آپ اپنے پارٹ کا تو رول پلے کریں نا۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی ہم لوگ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو تو بہت مشکل لگتا ہے، اور مجھے سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے مزیدار یہی لگا پورے کورس کے اندر۔ اس میں آپ کو بہت کیونکہ میتھمیٹکس مجھے بہت پسند ہے، تو میتھمیٹکس مجھے بہت نظر آیا اس کے اندر، اسی طرح کی پریکٹسز اور اسی طرح سے سارے سلسلے۔ تو یہ جو ہے ثلاثی مزید فی، اس میں 8 ہم نے سیکھا، 8 ابواب ہیں، اور ہر باب کی کچھ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے کہا کہ نشانیوں سے قرآن بھرا ہوا ہے، اگر ہم ان نشانیوں کو سمجھنا شروع کر دیں تو قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور اس کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ترین ہو جاتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ ایک مادہ جب ہم لفظ کو توڑنا سیکھتے ہیں اور لفظ کو توڑنے کے بعد اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، تو پھر جتنا تہ تک آپ جاتے ہو اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ قرآن ہم سے 3 طرح سے بات کرتا ہے۔ ایک تو ہر لفظ کے تقریباً اندر آپ کو ایک مادہ ملتا ہے، حروف کے علاوہ۔ حروف میں مادہ نہیں ہوتا، اسم فعل کے اندر آپ کو مادہ نظر آتا ہے، اس مادے کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ایک مادہ، اول تو ہم نے بہت دفعہ یہ کر کے بھی دیکھا کہ زیادہ تر 60% سے زیادہ الفاظ جو آج کیونکہ ہم اردو کو چھوڑ چکے ہیں اور انگلش بولنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور اردو کو ہم انگریزوں کی طرح ٹیڑھا منہ کر کے بولتے ہیں، اور انگلش ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مدر لینگویج ہے، تو اس میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو جو صحیح اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں 80 سے 90% الفاظ ہمارے اردو کے اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کیونکہ اردو ہماری کمزور ہو چکی ہے، تو وہ الفاظ جو ہے ہم اب آج کیونکہ اگر کتابیں پڑھ رہے ہوتے، شاعری پڑھ رہے ہوتے، تو ہماری اردو بہت بہترین ہوتی اور ہمیں بہت اچھے سے چیزیں سمجھ میں آتی۔ لیکن کیونکہ ہم اردو سے دور ہوئے تو اس سے ہمیں ہم کہتے ہیں کہ چلو 60% الفاظ اردو کے ہیں، حالانکہ اچھے اردو جاننے والے کہتے ہیں 80-85% الفاظ اردو کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وہ تو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتے ہیں، جب ہم لفظوں کو توڑتے ہیں ہمارے سامنے کھل کے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر اردو کے ورڈز نکل آتے ہیں۔ لیکن جو عربی کے بھی جو ورڈز ہیں، جو پیورلی عربی کے ہیں اور جن کو جو ہمارے اردو میں ان کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی اگر ایک مادہ آپ نے سیکھ لیا، اس کے بعد جب وہ مادہ آپ کے قرآن میں بار بار مختلف شکلیں بدل بدل کے آئے گا، سانچے بدل بدل کے آئے گا، تو جب لفظ کو توڑو گے اور توڑ کے اس مادے تک پہنچو گے جو آپ ایک مرتبہ یاد کر چکے، تو وہ 40-50 لفظ اس کے نکل آئیں گے اسی مادے کے۔ تو پھر جب آپ لفظ کو توڑو گے تو آپ فوری طور پہ میننگ تک پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم لفظوں کے رٹے مار کے امتحان تو دے دیں اور سمجھیں نہیں، اس کی تہ تک نہ پہنچیں، تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ ہی قرآن مشکل رہے گا۔ تو اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے کہ الفاظ کو توڑنا سیکھیں اور اس میں سے مادہ نکالنا سیکھیں۔ تو اس ابواب کو ثلاثی مزید فی کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حرکات، جو میں شروع میں کہتی تھی کہ الفاظ کے ساتھ حرکات بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں، کہ ہم ادھر آپ دیکھ رہے ہو کہ صرف میں نے کہا کہ فعل ماضی ہے، اس میں ہم نے کچھ اضافہ کیا، یعنی کہ علامت مضارع لگائی اور کچھ حرکات بدل دی، تو حرکات کے بدلنے سے میننگ بدل گیا۔ یا بھی ہم نے اسم الفاعل اور مفعول نہیں پڑھا، ایگزیکٹ ایک شکل کے 2 لفظ ہیں۔ جو ثلاثی مجرد ہے اس میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ شیپ سیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ فاعل کی شیپ میں جو الفاظ آئیں گے وہ اسم الفاعل کہلائیں گے،
اور جو مفعول کی شیپ میں الفاظ آئیں گے وہ اسم المفعول کہلائیں گے. مثلا اگر میں قاتل کہتی ہوں تو وہ اسم الفاعل ہے، اور اگر میں مقتول کہتی ہوں تو وہ میرا اسم المفعول ہے. یعنی کہ یہ دونوں اپنے اپنے لفظوں کی شیپ میں آتے ہیں. لیکن جب ہم نے ابھی اسم الفاعل اور اسم المفعول ثلاثی مزید فی کا دیکھنا ہے، تو جس طرح آپ نے ابھی مضارع بنانا سیکھا، ہم نے کیا کہا؟ ماضی کیا ہے؟ ساری زبریں. سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی ورڈ ملتا ہے ہمیں، مثلا ہم لے لیتے ہیں کاف، رے اور میم، اور ہم یا کوئی اور لے لیتے ہیں ہا سین دال، اور ہم اس کو ماضی بنانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا باب کی شکل بنانی ہے. مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں میں نے اس کو باب افتعال کے اندر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو افتعال میں نے لکھا. اب میں نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا اضافہ ہوتا ہے اور کہاں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی مادے کو میں دوبارہ لکھوں گی، ہا سین دال. اور اب مجھے یہ پتہ ہے کہ باب افتعال میں فا کلمہ کے بعد، یہ مجھے نام کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، فا کلمہ کے بعد ایک تے کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں میں نے سب سے پہلے تو اس کو مزید فی بنا دیا تے کا اضافہ کر کے. اب یہ میرے پاس لیٹر آ گیا. اب مجھے نمبر 2 پہ کیا چیک کرنا تھا کہ یہ جو لفظ میں بنانا چاہ رہی ہوں، اب یہ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ کیا یہ ساکن گروپ سے ہے، جس کو ہم دوسرا نام کیا کہہ دیتے ہیں؟ حمزہ گروپ، یا اس کا تعلق بغیر ساکن گروپ اور بغیر حمزہ گروپ سے ہے؟ تو اب میں نے سیکھا تھا، کوئی بتائے گا مجھے، نورین آپ بتاؤ گے کہ کیا فرق ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے حمزہ گروپ سے تعلق ہے کہ بغیر حمزہ گروپ سے؟ کیا نشانی ہم نے سیکھی تھی؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم. جن کے شروع میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ حمزہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی جس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہو، وضاحت نہیں ہے کس کے شروع میں؟ یعنی کہ جن الفاظ ثلاثی کے. الفاظ کے، ہاں جی جن الفاظ کے. جن الفاظ بھی ابھی بھی مکمل نہیں ہے. عائشہ حسن آپ بتاؤ حمزہ گروپ کون سا ہوتا ہے؟ عائشہ آپ کلاس میں موجود ہو؟ عذرا شاہد. جی حمزہ گروپ میں جو ہے حمزہ سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں یہی تو وضاحت چاہ رہی ہوں، حمزہ سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. کون؟ کوئی جی جی بلیاں، کوئی نہیں پرندے، کوئی نہیں اس کے جو باب ہیں نا، ان کے جو دیے ہوئے ہیں نام. نام جو دیے ہوئے ان کے بالکل، نام یہ باب کے وضاحت ہے نام نا جو ہے بیٹا، وہ حمزہ. ہم لوگ جی نامکمل بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی بالکل. آپ کہتے جی ہو کہ وہ میں نے پوچھتی ہوں مثال کے طور پہ کہ اسم الفاعل کون ہوتا ہے، آپ کہو گے وہ جس کے. اب وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ جی کہو بالکل. گے کہ وہ اسم. اب میں اسم الفاعل پوچھ رہی ہوں تو آپ کہو گے وہ اسم جو فاعل کی سانچے سے نکلتا ہے. یا میں پوچھتی ہوں کہ یہ جو ہے فعل مضارع کیا ہوتا ہے، تو آپ کہو گے وہ افعال یا وہ فعل الفاظ جن کے شروع میں علامت مضارع یا تا حمزہ نون ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے جو جملہ شروع کرنا ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی کہ اس کی وضاحت کلیئر ہونی چاہیے. اب دوسرے نے گیس تو نہیں کرنا نا کہ کس کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو جو جی بھی بالکل. بچہ ڈیفینیشن دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو بہت کلیئر الفاظ میں آپ نے یہ سوچ کے بولنا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بالکل ان پڑھ جاہل بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ پہلی مرتبہ اس کو سکھا رہے ہو، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. جی کلثوم آپ ایک دفعہ رپیٹ کرو. جی میم السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں، جن میں سے 4 حمزہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور 4 غیر حمزہ گروپ سے. حمزہ گروپ ہم ان کو کہیں گے کہ وہ ابواب جن کے نام حمزہ سے سٹارٹ ہوں گے وہ حمزہ گروپ ہیں، اور جن ابواب کے نام حمزہ گروپ سے سٹارٹ نہیں ہوتے وہ غیر حمزہ گروپ ہیں. بالکل درست ہو گیا، بہت اچھا بتا دیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے کہا کہ پہلے مادہ لیا سٹیپ 1، پھر ہم نے اس میں مزید فی کا جو نام ہے اس کو لکھا، اور پھر اس پہ غور کیا کہ اس کے اندر کیا اضافہ ہے.
باب تفعیل کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں شدہ لگتا ہے، جبکہ تفعیل کے نام میں کہیں شدہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور عموماً بچیاں اس کے تفعیل کے تے کو دیکھ کے تے لگا دیتی ہیں۔ تو باب تفعیل ہمیں خود سے یاد کرنا ہے کہ اس کی باب تفعیل کے عین کلمہ پہ شدہ لگنی ہے۔ باقی آپ جتنے بھی الفاظ دیکھو گے اس کے اندر آپ کو نام کے اندر پورا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح افعال ہے تو شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح آپ کو افتعال اس کے بیچ میں تے نظر آ رہا ہے ایڈڈ، استفعال میں سین تے نظر آ رہا ہے، ان فعال میں نون نظر آ رہا ہے، یعنی کہ جو اضافہ ہے وہ سب میں نظر آ رہا ہے۔ مفاعلہ میم جو ہوتا ہے اضافی ہے، اس کو آپ نے توڑ دیا، گولتے اضافی ہے اس کو توڑ دیا تو بیچ میں فاعل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہی فاعل جب تفاعل بنتا ہے تو اس کے فاعل کا الف بھی نظر آ رہا ہے اور تفا کا تے بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ان کے اندر آپ کو سب نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو تو آپ کو پہچاننا ہی مشکل نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی کہ آپ نے مادہ لکھا، اس کے نام کو دیکھا اور نام میں آپ کو نظر آ گیا اضافہ کیا ہے اور کہاں ہے، تو آپ نے، میں نے یہاں تے لگا دیا، فا کے بعد مجھے تے نظر آیا تھا تو میں نے فوری طور پہ تے لگا دیا۔ اب یہ میرے پاس ایک مزید فی کا لفظ تیار ہو گیا۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے بنانا کیا ہے۔ اب ماضی بنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی اگلی نشانی کیا دیکھنی ہے کہ آپ اس کا کس گروپ سے تعلق ہے۔ افتعال یعنی کہ حمزہ گروپ ہے، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے فوری طور پہ اس میں حمزہ گروپ کے اندر ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ساکن بھی لگانا ہوتا ہے، اور آپ نے اب فوراً ادھر بھی یعنی کہ اضافے کو بھی آپ نے نام میں تلاش کرنا ہے، یہ بھی آپ کو نام بتائے گا کہ حمزہ گروپ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بھی اب آپ کو نام ہی بتائے گا کہ ساکن کہاں پہ آنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ کے نام آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس لیے ناموں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نام جو ہیں وہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے، تمام 8 کے 8 نام، جس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہو، کھانا پکا رہے ہو، آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہو، آپ اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کر رہے ہو، تو اسی طرح کچھ عرصے تک آپ اس کو بھی اذکار ہی، عبادت ہی سمجھ کے کریں، یعنی کہ آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں بابوں کے جو 8 نام ہیں ان کو رپیٹ کرتے جائیں۔ آپ ڈرائیونگ پہ نکلے ہو، آپ ڈرائیو لمبی سی 20-25 منٹ کی کر رہے ہو، آپ اس کے نام کو ٹیبلز کی طرح یاد کرتے جائیں، رپیٹ کرتے جائیں۔ آپ سونے کے لیے لیٹے ہو، آپ نے اذکار کر لیے سونے والے، تو اس کو بھی عبادت کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کو بھی یاد کر لیں، کیونکہ اس سے ہم نے قرآن سیکھنا ہے نا، تو یہ عبادت ہی کا حصہ ہو گیا، قرآن سمجھنا ہے اس کی مدد سے ہم نے، تو اس لیے بہت بڑی عبادت سمجھ کے اس کو کرو گے تو آپ کا دل بھی لگے گا اور آپ کا دھیان بھی آئے گا، اور میں بھول گئی والا لفظ بھی مجھے سننے کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا سب سے پہلے نام کو، اس نام کو دیکھ کے آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ نے اضافہ کیا کرنا ہے، تے کا کرنا ہے، فے کلمہ کے بعد وہ لگا لیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ حمزہ گروپ ہے کہ نہیں، آپ کو شروع میں حمزہ نظر آ گئی، اس کا مطلب ہے اس میں ساکن آنا ہے۔ اب آپ نے نام کو بولا افتعال، تو آپ کو پتا چل گیا فا کلمہ پہ ساکن آئے گا، تو آپ نے پہلے ساکن لگا لینا ہے۔ تو ہے تے سین دال یہ ورڈ ہے، ہا تا سین دال، اب اس کے آپ نے ہا کے اوپر، فے کلمہ کے اوپر ساکن لگا لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ساکن سب سے پہلے لگا لیا، اور اس کے بعد آپ نے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے، ساکن کو آپ نے علیحدہ کر لیا۔ اب یہ کر کے باقی آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لیٹرز ہیں آنکھیں بند کر کے آپ نے ماضی میں سب کو زبریں دے دینی ہے، تو یہ میرا بیسک ورڈ تیار ہو گیا۔ اب ویسے ہی جب بھی کوئی چیز تیار کرتے ہو، کھانا پکاتے ہو، کچھ ہم چکھتے ہیں کہ نہیں چکھتے، فوری طور پہ منہ میں کئی دفعہ بوٹی بھی ڈالنے کی کوشش کر لیتے ہیں چپکے سے ایکسٹرا کھانے کے لیے، تو بہرحال مذاق کی بات ہے۔ تو اب آپ نے جیسی لفظ تیار کیا، اب آپ اس کو بول کے دیکھو گے، جیسی بولو گے آپ دیکھو گے کہ لفظ تو ساکن سے شروع ہو رہا ہے، اور ساکن جب سے کوئی بھی لفظ شروع ہوتا ہے تو یہ بھی ازبر ہو چکا ہونا چاہیے اب تک کہ وہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس کے شروع میں ہمیں ایک حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے، تو فوری طور پہ میں نے ایک حمزہ وصلی ادھر لگا دی، اور حمزہ وصلی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس پہ تو کبھی زبر نہیں آ سکتی، یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے، اور تھرڈ لیٹر کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تے ہمارا کیونکہ زبر والا ہے، اور کیونکہ ماضی میں تو ہوتی صرف زبریں ہیں،
تو ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کے نیچے زیر لگا دی. اکثر لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ جی ان ابواب کے اندر کبھی ماضی میں زیر آ ہی نہیں سکتی، یا ساکن آتا ہے یا زبریں آتی ہیں، زیر اور پیش آ ہی نہیں سکتی. تو کئی بچوں کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ زیر کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ لفظ تو ہمارا ہاں ساکن سے شروع ہوا تھا اور دال زبر پہ ختم ہو گیا تھا. یہ ہمارا ایکچوئل لفظ ہے، ٹھیک ہے. اس حمزہ کا تو ہمارے لفظ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ تو کیونکہ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، تو ہم نے کہیں باہر سے اپنے کسی ساتھی کو کہا کہ پلیز ایک حمزہ تو دے دو، مجھ سے یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا، میں تھوڑی سی لنگڑی ہوں، میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ایک سٹک تو دے دو جس کے سہارے سے میں کھڑی ہو جاؤں، یا اپنی ایک بیساکھی تو دے دو جس کو پکڑ کے میں کھڑی ہو جاؤں. تو یہ کسی سے لی ہوئی بیساکھی ہے جو آپ کے پاس ہے، جس کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے آپ نے اس کو پکڑا ہے. تو یہ اس لیے اس کے اوپر زیر ہے، کیونکہ یہ لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب ہمارا لفظ مکمل طور پہ تیار ہو گیا، جس کو ہم اب پڑھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. ماضی میں احتسدا. میم سوری آپ ڈسٹرب کر رہی ہوں. جی جی میم ابھی آپ نے کہا تھا کہ جو حمزہ وصلی ہے اس کے ساتھ صرف زیر اور پیش آئے، زبر اور پیش یا زیر اور پیش؟ ذرا یہ پوائنٹ میرے زیر اور پیش آتی ہے بیٹا، زبر کبھی نہیں آتی، اوکے اوکے ٹھیک ہے. جی اور جی اس کا مجھے فیصلہ ہم کرتے ہیں تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے، حمزہ کو گنتے ہوئے. تیسرا حرف حمزہ ہو گیا پہلا، اوکے ہا ہو گیا جی دوسرا، جی اور تا ہو گیا تیسرا. اگر تیسرے حرف جی میں میم. زبر ہے یا زیر ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو صرف زیر ہی لینی ہے، زبر کبھی نہیں آ سکتی. اور اگر تیسرے حرف جی پہ پیش ہے تو پھر حمزہ وصلی کو پیش دیتے ہیں. ال جو ہے، ٹھیک ہو گیا. ال ہم نے کہا نا، ال شروع میں لگتا ہے، ہم کسی عام اسم کو خاص کر دیتے ہیں. الحمدو، الرحمن، الکریم، العظیم. تو اس میں بھی جو لیٹر معرفہ بنا رہا ہے وہ صرف لام ہے، ٹھیک ہے. لام ساکن لگانے سے کوئی بھی عام اسم خاص ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کو آج بتا دوں کہ وہ بیسیکلی صرف لام ہے. لام ساکن ہے جو ہم شروع میں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسم نکرہ جو ہے معرفہ بن جاتا ہے. تو کیونکہ اب میں نے جب اس کو معرفہ بنانے کے لیے لام ساکن لگایا، تو اب مجھے اس کے بھی پیچھے حمزہ وصلی لگانی پڑے گی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب اس حمزہ وصلی پہ صرف زبر آتی ہے، اس حمزہ وصلی پہ زیر اور پیش نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. آپ جب بھی اکیلا لفظ پڑھتے ہو تو آپ الحمدو کہتے ہو نا، الحمدو یا الحمدو تو نہیں کہہ سکتے. تو جو حمزہ وصلی ال کے ساتھ آتی ہے اس پہ صرف زبر آتی ہے، اس پہ زیر اور پیش نہیں آ سکتی. اور باقی جتنی بھی قرآن میں حمزہ وصلی آئیں گی وہ اس پہ زبر نہیں آ سکتی. اگر تھرڈ لیٹر زبر یا زیر والا ہے تو اس پہ زیر آئے گی، اور اگر تھرڈ لیٹر پیش والا ہے تو اس پہ پیش آئے گی. جس نے سوال کیا اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی میم میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میں نے جو آپ کو اسائنمنٹ بھیجی تھی نا، تو میں نے اس میں جتنے بھی حمزہ وصلی لگائے ہوئے تھے وہ سارے زبر والے تھے، تو مجھے سمجھ آ گئی میں نے غلط کیا تھا وہاں پہ کام. آپ نے کون سے باب کو بنا کے بھیجا ہے؟ جو آپ نے سورۃ البقرہ کے ورڈز نہیں کہے تھے، میں نے 5 ورڈز بنا کے، جی تو یہی تو پوچھ رہی ہوں نا. یہ باب افعال میں سے، باب افعال میں سے وہ جی حمزہ وہ والا تھا. جی تو یہی وہ میں آپ مجھے سے سوال کر رہی ہوں نا بیٹا، کہ باب جو ہے، چلو وہ بھی بات ٹاپک سے ہل جائے گی. باب افعال جو ہے، میں نے اس کی آپ کو اسائنمنٹ بھیجی تھی، اس کی جو ہے نا وہ حمزہ ہی کے ساتھ امر بنتا ہے، حمزہ زبر والا ہے، کیونکہ وہ تو باب کی حمزہ ہے نا، وہ حمزہ تو وہ وصلی اصلی نہیں ہے، والی ہے، حمزہ وہ اصلی ہے، حمزہ وہ حمزہ اصلی ہے. اصلی ہے. جی جی تو باب کی حمزہ تو زبر والی ہے نا، ٹھیک ہو گیا، اس میں ٹھیک ہو حمزہ گیا. میں وصلی ابھی تو نہیں یہیں پہ لگائی تھی نا آپ نے. کنفیوز ہو گئی تھی. جی بس جی اس لیے اسی میں لیے کہا. میں کنفیوز ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہو جو گیا. ال سے اسٹارٹ ہوگے ان کے ساتھ ہمیشہ زبر، اور جو اب لام نہ ہو ساتھ، لام و تعریف نہ ہو، پھر اس کے ساتھ لگائیں گے نا زیر یا جی پیش. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو گیا احتسدا.
اب یہاں تک تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو سب کو آ گیا ہوگا. کوئی بچہ ہے جس کو کنفیوژن ہے ابھی بھی؟ اب میں آپ لوگوں سے سننا لگی ہوں رینڈملی ماضی کی گردان، جو ہم نے پچھلے سیمسٹر میں، پچھلے جو ہم نے ثلاثی مجرد میں سیکھی تھی. سمجھ لو ضربہ لفظ ہے. رابعہ یوسف آپ سناؤ ضربہ، اس کی ماضی کی گردان کیسے بنتی ہے؟ میم زارابا کی پوری گردان بولنی ہے؟ جی پوری گردان بولنی ہے. میم زارابا، زارابو، ہم نے کہا تھا ہم جب بھی گردان پڑھا کریں گے اپنے ہاتھ کے اوپر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کو نہیں آپ نے چھوڑنا. فنگر. جی میم زارابا، جی جی دارابا، دارابا، دارابو، ٹھیک. دارابت، دارابتا، داربنا، ضرب. میم غلط ہو گیا؟ بالکل ٹھیک سنائی ہے. ہم نے پڑھا آگے ضربتی مونس کا ہے نا؟ پہلے مذکر آتا ہے نا بیٹا، پھر مؤنث آتی ہے. پہلے تا آئے گا، اگلی میم پہلے میں نے انگلی کہا پہ نا تی آئے ضربا، گی. ضربا، ضربو، ضربت. جی میم ابھی آپ کسی اور سے پوچھ، نہیں میں نہیں بیٹا آپ بتاؤ گے. ضربت ہو گیا، ٹھیک ہے. ابھی میم کسی اور. رابعہ آپ بول لیں، میں آپ کو بتا جی رہی جی ہوں. ضربت ہو گیا نا؟ ضربتا. جی ضربت آپ بھی بالکل ٹھیک بولا. جی اور جی اب آپ نے آپ کو انگلیوں کھولی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ کی؟ ضربنا. ضربنا. ہمیں پتہ ہے کہ نون جو مؤنث کی جمع جی بنتی جی جی صرف نون نسواں سے ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا سیکھا تھا کہ پہلے اب 5 ورڈز ہو گئے نا آپ کے جی اس سے میم. پہلے، تو 5 لفظ جو ہیں اس کا تیسرا روٹ لیٹر حرکت میم والا ہے. باہر بیل ہوئی ہے تو میں دیکھ لوں. اب بہانہ آپ کو مل گیا ہے، اللہ نے بہانہ دے دیا ہے. جی کمل عمر نو آپ میم بتاؤ گے. میں آ رہی. جی ضربا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتا، ضربنا، ضربت، نہیں سوری، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. جی اب ضربنا جو جمع مؤنث والا ہے اور ضربنا جو متکلم کا ہے، اس میں بیٹا آپ کے کان کو بہت کلیئرلی پتا چلنا چاہیے کہ کب آپ نے نون چھوٹا بولا اور کب آپ نے نون لمبا کیا، ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے ڈکٹیشن لے رہی ہوں کسی کلاس کے اپنے آفس میں بیٹھ کے، وزیر جی آپ کا بیٹا بار بار مائک کھل رہا ہے، کیوں؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی جی میں گردان سنانا چاہ رہی تھی. آپ مائک بند رکھیں نا، میں جب نام لوں گی تو پھر میں ساروں سے سن رہی ہوں، ٹھیک ہے. جی کچھ سے ابھی پہلی سن لوں گی، کچھ سے اگلی سن لوں گی. تو ضرب نہ، تو جب آپ جمع مؤنث والا نہ بول رہے ہو تو نون چھوٹا ہونا چاہیے، ضرب نہ. جی اور جب آپ کا جی متکلم کا ہو تو کان کو باقاعدہ پتا چلے کہ ضرب نہ، جی ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو زیادہ اچھی ضربنا. سمجھ آئے گی. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے جی ریحانہ وسیع، ورڈ چینج کر لو، کوئی مادے بدلتے جاؤ آپ لوگ. قتلہ سے بناؤ. جی جن قتلا، کو بھول گیا قتلا، ہے وہ بیٹا قتلو، پلیز غور کریں کہ قتلت. کیا ہو رہا ہے. جی بولو. جی قتلا، 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 قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتنا، قتلی، قتلنا. ٹھیک جی کوئی غلطی کسی کو پتا چلی اس کی؟ ہو گیا. جی قتلتی قتلی، بولتا قتلنا. ہے، قتل تو ہے نا. نہیں قتلتی تو وہ ہوگا نا حاضر کا مونس. متکلم میں غلط. میم متکلم. قتلی، قتلی، قتلنی. قتل قتل نی کہاں سے آ گیا اس میں؟ قتلی نہیں وہ نہیں قتلتو. ہاں سوری میم، سوری یہ غلط تھا میرا. قتلتو، قتلتو میں
तू जो है वो मतलब मैं होता है ना जी, कतल तू। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने ये देखा कि जो यहाँ से मैं थोड़ा सा इस चीज़ को नोट करें, ये मैंने पहली लाइन लिखी है। आपने देखा कि पहला जो लाइन है, पहला जो मुज़क्कर है वो 3 हरफी मादे से बनता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये गौर किया कि तस्निया जब भी बना उसके एंड पे अलिफ ज़रूर आया। तो पहला जो मुज़क्कर का कत्ल है उसके आगे अकेला अलिफ है, और जो क्योंकि मुअन्नस का कत्ल को हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ करना था तो मुअन्नस के लिए हमने उसके साथ ते अलिफ लगा दिया, ता, यानी कि कत्ल के आगे अलिफ अकेला तो वो मुज़क्कर है, और कत्ल के आगे ते अलिफ तो वो मुअन्नस है, ठीक है। और ये तो कुरान के अंदर हम इतने ढेर सारे लफ्ज पढ़ते हैं, जाअलू, सामीऊन, नसरू, अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं, ठीक है। और कि ऐसे करो ना करो, वो करता है, उसने किया, उन सब ने किया। तो हमें पता है कि वाव अलिफ जमा मुज़क्कर के लिए आता है, और मुअन्नस मैंने जैसे अभी अभी बात की कि इसकी जो मुअन्नस की जमा होती है वो नूने निस्वा से बनती है। लेकिन याद करने वाली बात ये है कि ये अब हमारे 6 लफ्ज मुकम्मल हुए, ठीक है। तो पहले 5 जो वर्ड्स हैं उसका जो तीसरा रूट लेटर है, कातला में आपने देखा लाम पे जबर है, और कातला इसका तीसरा लेटर लाम पे जबर है, कातलू इसका तीसरा लेटर लाम पे पेश है, वाव से पहले पेश आती है, फिर उसके बाद फिर देखा लाम पे जबर है, फिर आपने देखा लाम पे जबर है। यानी कि इस बात को याद रखना है कि जो पहले 5 हैं, फर्स्ट से लेके 5 अल्फाज, ये वो टिप्स हैं जो आपको याद कर लो तो आपके लिए आसानियां हो जाती हैं। पहले 5 अल्फाज जो माजी के हैं उसका लाम कलेमा क्या होता है, उसका लाम कलेमा वो हरकत वाला होता है, यानी कि थर्ड लेटर। लाम कलमा कौन सा होता है, थर्ड लेटर, हरकत वाला, ठीक है। और उसके बाद के, अब ये पहले लाम आपने देखे 5, कातला, कातला, कातलू, कातलत, कातलता। अब ये जो लता है इसको लाम को अक्सर लोग साकिन कर देते हैं। अब जो छठे नंबर पे है, मैं अक्सर अपनी क्लास में कहती हूँ कि आपकी रिंग फिंगर, ठीक है। आप यहाँ पे जब रिंग पहनते हो यानी कि आपकी किसी से मंगनी होती है या शादी होती है, तो साथ ही वही बंदा अपने घर में खुशबाश रह सकता है कि जिसको बड़े बूढ़े कहते हैं ना, सख्ते में आ जाओ। क्या करो, अपनी मुंह भी बंद, जबान भी बंद, और अपने आप को सख्ते में ले आओ, तो वही ससुराल में राजी बाजी रह सकते हैं। मियाँ जो मर्जी कहे, सास जो मर्जी कहे, बस खामोशी इख्तियार कर लें सख्ते की हालत में। तो जैसे उंगली पे आपके रिंग आई छठे नंबर पे, साथ ही सख्ता, साथ ही साकिन हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे छठे नंबर पे आपने देखा कतल, लाम साकिन, बस फिर मौत तक आपने साकिन ही रहना है, एंड तक आपने साकिन रहना है। साकिन रहोगे तो राजी बाजी, उनके इशारों पे नाचते रहोगे तो राजी बाजी। जरा से हरकत करनी शुरू की ना तो उतने उल्टा चुक के सुटेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब यहाँ से 6 नंबर से शुरू होके एंड तक आप देखोगे लाम साकिन रहेगा। जो पहला वर्ड है वो आपका तैयार हो गया, कतल, इसको आप समझो एक तरफ लिख दिया, कतल। और बोलते हुए भी अगर आप ऐसे बोलोगे तो गलतियों का इम्कान नहीं होगा। आगे आपने कुछ ऐड करते जाने, ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, ठीक है। कतल, ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, तो आपकी गर्दान बन जाएगी।
ٹھیک ہے، تم کے لیے ہم سب جانتے ہیں، ہم نے یہ ضمیریں یاد کی ہوئی ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ وہی ضمیر ہے اس کے اندر. ہم نے پڑھا تھا کہ ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. اوپر ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. آدھا بار جھانک رہا ہے اور ان والا جو ہے وہ اندر نظر نہیں آ رہا، وہ ان اندر چھپا ہوا ہے قتل کے پیچھے، اور تا جو ہے وہ باہر جھانک رہا ہے. اصل میں تو اس کے اندر انتا ہے. قتل تا میں کون ہے؟ انتا. قتل نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ صرف ت. اور اصل میں اس کے اندر کون ہے؟ انتا. ان قتل کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تا باہر کھڑکی میں سے جھانک رہا ہے، اس لیے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھو گے اینڈ تک کے جو قتل والا لیٹر ہے نا، اس نے نہیں بدلنا. وہ جو آپ نے شروع میں جو بھی آپ کا پہلا روٹ ورڈ ہے قتلا، اس کے لام کلمہ کو 6 نمبر پہ آ کے ساکن کر دیا قتل، اور اینڈ تک اب آپ کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. قتل تا. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جتنی بھی واحد شکلیں ہیں وہ تے سے بنتی ہیں. اوپر تے ساکن لگ گیا، اب تے زبر آ گیا، اس کے بعد تے زیر آ جائے گی، اس کے بعد تے پیش آ جائے گی. اب ایک ہی لفظ ہے، اپنی حرکت بدلتا جا رہا ہے تو میننگز بدلتے جا رہے ہیں. قتل تا، ٹھیک ہے، اور قتل تی، اور قتل تو، اور قتلت. تو ایک ہی ورڈ 4 مرتبہ لکھا، صرف حرکت بدلنے سے میننگ بدل رہے ہیں. تو حرکت آپ سے باتیں کر رہی ہے کہ نہیں؟ تو قتل تا. اس کے بعد اسی کے آگے آ جائے گا قتل. اب قتل کو آپ علیحدہ سے بولو اور ایک ساکن ہلکا سا سانس توڑ دو، تو آپ کو ہمیشہ سے غلطی نہیں ہوگی. آگے سے آپ نے تا تما تم ایڈ کرتے جانا ہے. قتل تا، قتل تم. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ جو آپ کا وہ قتل ہے نا، جو لام ساکن ایک مرتبہ ہو گیا، اب وہ بیگم صاحب نے ساکن ہی رہنا ہے. میاں تو تڑا کر رہا ہے آگے سے، کبھی چھوٹی کبھی بڑی کبھی لمبی. ٹھیک ہے، تو وہ راضی بازی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. قتل تم. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ گیا قتل تی، اور قتل تسنیہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سیم ہوتا ہے. قتل تما. ضمائر جب بھی آتے ہیں، آپ نے ضمائر میں پڑھا ہوا ہے کہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے تسنیہ کا مذکر مؤنث کا. قتل تما اور قتل تننا. تو یہ تو آپ لوگوں کو آتی ہیں ضمائر جو ہیں. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. تو آپ کو وہی ضمائر نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو صرف ان کی اینڈنگ نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کا سٹارٹ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ان جو ہے وہ قتل کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس. اور آخر میں کیا رہ گیا؟ وہی پھر میں نے 3 حرفی قتل لکھا، لاسٹ لیٹر کو ساکن کیا، اور میں نے کہا واحد کی شکل صرف تے سے بنتی ہے. قتل تو، اور قتل نہ تو قرآن بھرا ہوئے ان شکلوں سے. سمعنا، نزلنا. ٹھیک ہے، قتل نہ. اب یہ گردان جب ہمیں آ گئی تو سیم، اب یہ جو میں نے بریکٹس ڈالے ہیں نا، آپ نے جو بھی اپنا پہلا ورڈ تیار کر لیا، احتسدا، اب اس کے اینڈ پہ آپ نے یہ جو بریکٹ میں نے جو ابھی ایڈ کیا ہے نا، وہ آپ نے سیم لگاتے جانا ہے، تو آپ کی گردان تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہی ماضی کی گردان، ہر گردان کوئی بھی باب کی میں اٹھا لوں، چاہے وہ باب افتعال ہے، چاہے وہ باب انفعال ہے، چاہے وہ آپ نے بس پہلا لفظ جس دن آپ کو بنانا آ گیا، جو فارمولا میں نے آپ کو سکھا دیا، تو آگے اینڈنگ تو وہی رہے گی ہر ماضی کی گردان کی. تو قتل تا تھا، تو اب آپ کا جو لفظ بنا احتسدا. جی، ریحانہ طلت آپ بناؤ گے، ان کے آگے آپ نے یہ ایڈ کرتے جانا السلام ہے علیکم. احتسدا کے آگے. ہمارا بن گیا تھا نا احتسدا. جی جی. احتسدا، احتسدا، اہ نہیں کہنا، احتسد، ہم نے سیکھا ہے کہ زیر کی آواز اے بی سی ڈی ای، یہ آواز ہوتی ہے ای. احتسدو، احتسدو. ٹھیک ہے،
اهتصدت اهتصدتا اهتصدنا یہاں پہ کیسے یہی جو ورڈ ہے میں نے اسی لیے کہا نا بریک دے کے بولو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہی لفظ آپ کو لکھا ہوا ویسے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی تو آپ نے احتصد بس آخری لیٹر کو ساکن کر دینا ہے. احتصد یہاں پہ آپ نے جب بھی بولنا ہے نا یہاں پہ رک جانا ہے. احتصد اور آگے جو بھی ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کرتے جاؤ. نہ لگانا ہے، نہ لگانا ہے، تو لگانا ہے، تم لگانا ہے، تننا لگانا ہے. تو آپ کے لیے ہر گردان بہت آسان ہو جائے گی. جی چلیں اگلے جو ہے رابعہ یوسف سنائے گی اگلے والے ورڈ. جی میم میں نے لکھ لی تھی گردان اس کے بعد ضربہ کی نا پوری جب لکھی نہیں تھی اب پھر ہم اس سے مجھے نکل آئے ہیں، وہ میں اینڈ میں سنوں گی کیونکہ پھر کلاس کا ٹائم 10 نہیں بج میں گئے ہیں. سناتی ٹھیک ہے ہوں جو آپ اس گردان کو میں مکمل کرنا چاہتی ہوں. جی ناجیہ آپ بتاؤ گے. میم میں احتصد. بتاؤں جی رابعہ آپ کو آتی ہے تو سناؤ ضرور. جی میم یہ مذکر والی سناؤں نا؟ جی ابھی مذکر والا پارٹ پہلا انہوں نے غائب کا گروپ سنا دیا ہے، آپ نے حاضر کا میں سنانا ہے. حاضر کا سناتی ہوں. جی اور میں کیونکہ لکھ رہی ہوں تو باقی لوگوں نے غور کرنا ہے کہ صحیح سنا رہی ہیں کہ نہیں. میم کوشش کرتی ہوں. احتصدا نہیں احتصدا نہیں ابھی بیٹا آپ کو بولا ہے نا کہ آپ نے اب حاضر کا گروپ آ گیا ہے نا، غائب کا تو ختم ہو گیا. جی میم تو آپ نے ہاتھ کھولا ہوا ہے، میں نے کہا انگلیوں پہ غائب پڑھنا کا ہے. مونس کا رہ گیا میم، غائب کا مونس کا رہ گیا، صرف مذکر ہوا ہاں ہے. جی اچھا میم اچھا مونس کا رہتا ہے. اچھا میں نے غور نہیں کیا. جی کلثوم آپ ذرا سنو، میں لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے جی میم میں سن رہی ہوں. جی میم احتصدت احتصدتا احتصدنا. میم ٹھیک ہے، مونس کے جی تینوں سیگے ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوئی اور بچہ ہے؟ ثنا انور آپ سناؤ. السلام علیکم مس. وعلیکم اب السلام. ہم کریں گے حاضر مذکر. احتصدت احتصدتا احتصدتما تم. مؤنث ہو جائے گی احتصدتی احتصدتما احتصدتنا. متکلم ہو جائے گی احتصدتو احتصدنا 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 احتصدنا. میم ٹھیک ہے بالکل. چلیں جی زبردست ہو گیا. کوئی ایک اور ورڈ کوئی پہلے بنائے گا؟ چلے میں اب اس کو مکمل کر رہی ہوں. کوئی سنانا چاہتا ہے؟ کوئی لفظ بنا کے اتنی دیر تو سنا سکتا ہے. کوئی ایک اور لفظ کو تیار کر لو. بابے یہ اسی کا ہی کر لیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تے ڈال کے ضرب سے بنا لو. جی میں سناؤں جی میں صفیہ سناؤں سناؤ ضرور. ضربہ سے پہلے تیار کر لو لفظ. اسی طرح سٹیپ بولتے ہوئے آپ نے تیار کرنا ہے. اچھا حمزہ گروپ کا ہی بنانا ہے نا. استاربا استاربا استاربو استاربت استاربت استاربتا استاربتا استاربنا. آپ نے لفظ کیا بنایا ہے؟ استاربا. ٹھیک ہو گیا. میم دارابا کو انہوں نے اس پہ چینج کیا نا، تو اس میں حمزہ اور تال گا کے ٹھیک بولا ہے. ٹھیک ہے بس وہ میں لکھ رہی تھی اس لیے میں نے غور ایک دفعہ بس چیک کر رہی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. استربتا استربتما استربتم استربتی استربتما استربتنا استربتو استربنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے دیکھا کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی نا؟ آسان ہو گیا کرنا الحمدللہ. تو اگر ہمیں وہی والی بات ہے کہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کو بس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. آپ کو بنانا آنا چاہیے،
لفظ کو اگر لفظ بنانا آ گیا تو آپ کو دنیا کا کوئی بھی ورڈ مل جائے تو آپ لوگ بہت ہی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہو. لیکن اگر آپ کو میں کہوں کہ جی رٹا لگا لو اور اس کو بس ٹیبل کی طرح یاد کر لو اور ابھی تو آپ رٹا مار کے مجھے سنا دو گے، اکثر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ ٹیبلز یاد کر لیں اور پھر ہمیں جو ہے ان کو سنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ یہ فارمولہ یاد ہو گیا اور آپ نے اس فارمولے کو یاد کر کے کر لیا تو پھر آپ زندگی بھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھولو گے. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا ہماری کہ ہم اچھے سے سمجھ کے اور اس کو کریں. جی کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے؟ کوئی اور لفظ بنا کے تو کر سکتا ہے. میں کروں؟ لکھ رہی ہوں جی، کر لو. آپ پہلے سنا چکے ہو کلثوم کے نہیں ابھی تک؟ میں نے یہ گردان نہیں سنائی لیکن پہلے میں نے آنسر دی ہے. ہاں پھر کسی نئے بچے کو بھی آنے دو، ٹھیک ہے؟ جی میم ٹھیک. جی کون سا بچہ؟ اور جی سائمہ آصف. میم میں ظالمہ سے بناؤں گی. جی استعلمہ، استعلمہ، استعلمو، استعلمت، استعلم، استعلم، تعلمتا، استعلمنا، استعلمتا، استعلمتی، استعلمتو، نہیں استعلمتا، ہاں استعلمتا، استلمتما. اس طلب تم آگے آئے گا، آپ نے ٹھیک بولا تھا پہلے. استلمتی، استلمتما، استلمتو، استلمتو، نہیں استلمتو یہاں پہ آئے گا نا، ایزی آئے گا. ایزی آئے استلمتو، گا. بیٹا باقی استلمنا، سارے نہ بولیں پلیز، اس کو بولنے دیں اور میں نے ڈیوٹی کسی کی لگائی ہوئی ہے ان کو جواب دینے دیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، اس کو خود سوچنے دیں. جی جی لاسٹ والا تھا استلمتو، استلمنا، استلمنا. ٹھیک ہو گیا جی سارا؟ جی میم ٹھیک ہو گیا. جی عذرا شاہد آپ بھی شاید سنانا چاہ رہے ہو کہ سوال کرنا چاہ رہے ہو؟ جی نہیں، میں نا اس طرح دو والا ہی ریپیٹ کرنا چاہوں گی، میں کر سکتی ہوں؟ جی ضرور. جی سسٹر اس کا نا تسنیہ والا جو ابھی کیا ہے نا، اس کا ایک وقت میں ایک بولے احتسد، پلیز، ایک وقت میں ایک بولے، باقی نہ بولے. کائنڈلی مجھے بولنے دیجیے، میں پہلے بول رہی تھی. جی عذرا آپ بولو. جی احتسد، احتسد، احتسدو، احتسدت، احتسدتا، احتسدنا، احتسدت، احتسدتما، احتسدتم، احتسدتی، احتسدتما، احتسدتن، احتسدتو، احتسدنا، احتسدنا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ، جزاک اللہ خیر. تو مشکل بات کوئی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بس ایک ہی چیز مشکل ہے کہ یہ میتھس ہے. پریکٹس 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 پریکٹس. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو جس میں جتنی لگن ہوگی اتنی پریکٹس کریں گے اور اتنا اچھا آئے گا. ساری سسٹر میں کہانیاں مونس تسنیہ کا ہے نا اس طالما کا، تو اس کا آئے گا اس طالما تا، یہ آئے گا اس کا تسنیہ کا. جی بیٹا آپ کو کہے نا پہلی 5 اسی لیے میں نے کہا ہاتھوں کے اوپر پڑھو. پہلی 5 میں آپ کی جو ہے وہ 3rd لیٹر زبر حرکت والا ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ از تا لا ما. اس کے بعد آپ نے اس میں جو بھی ایڈ کرنا ہے وہ کرنا ہے پہلے 5 میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مؤنث کے بھی آ جاتے ہیں. پھر جب آپ نے اینڈ پہ چھٹے پہ پہنچو گے تو وہاں آپ کا آخری میم ہے نا وہ ساکن ہو جائے گا. از تلم ساکن ہونے کے بعد اب نون نسواں آ گیا. از تلم نہ، یہاں سے جو ساکن ہوا ہے تو اینڈ تک ساکن رہنا ہے. تو اسی لیے کہا تھوڑی سی اس میں سانس توڑ کے
بریک دے دو گے نا تو آپ کو غلطی کا امکان نہیں رہے گا. جس طرح احتسد ہر دفعہ بول کے تھوڑا سا سانس توڑو اور پھر تا تی تما تم پڑھتے جاؤ جو بھی آپ نے بنانا ہے. اسی طرح ہر لفظ کے ساتھ ایسے ہی ہے. از تلم تا، از تلم تما، از تلم تننا یا تم، ٹھیک ہے نا. تو تا تو تی تما تم یہ آپ کو آسانی سے آتا ہے، وہ ایڈ کرتے جاؤ. پہلا ورڈ آپ کا تیار ہو گیا ہے تو کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوگا. یہ تو سب سے آسان ہے، ٹھیک ہے نا. سسٹم میں پہلے چھ غائب میں پھر بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، اینڈ والے تو ساری آسان ہیں. تو اور نام بھی آپ کو سسٹم پتا ہے، میں کے لیے آتا ہے. غائب غائب مؤنث تثنیہ کا صرف میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی بس. اس طالمتا یہ آئے گا. جی جی ٹھیک ہے. میم اس طرح ہم ماضی مجہول کی بھی بنا سکتے ہیں جی. اب اگلی دفعہ ماضی مجہول ہی بنائیں گے. انشاءاللہ. اچھا میم اب یہ ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے، آپ کو جلد سے بتاؤں، میں اس کو مکمل کر کے بند کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو انشاءاللہ کوئی سے بھی 3 مادے لے کے آپ لوگوں کی، اب میں اس دفعہ جو اسائنمنٹ دے رہی ہوں سب کی طرف سے آنی چاہیے. اس وقت 24 لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، جس میں چلو ایک میں ہوں، 23 لوگ ہیں. تو آپ سب نے یہ گردان لکھنی ہے کوئی سے 3 ورڈز لے کے، ٹھیک ہے. اور کوشش کرنا یہ جو ایڈیشن ہے نا ان کو بریکٹ ہی میں لکھو تاکہ آپ کو ذرا سمجھ بھی آئے بات کی نا کہ کیا اضافہ میم کون سے کیا. میم کس باب کی؟ اچھا یہ بھی اچھا سوال ہے. کوئی پہلے 3 باب کے بنا لو، یا کیسے تھی؟ باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ. میم 3 باب کی بنائیں گے تو پھر وہ 9 گردانیں بنانی ہوں گی ہمیں، کیونکہ 3 نہیں مادہ ہیں. ایک ایک مادے سے فرق گردان، جی ٹھیک ہے، ٹھیک تاکہ ہے. لفظ بنانے کی بھی سب پریکٹس ہو نا. یعنی اور باب ٹوٹل افتعال ہماری آج ہو گئی ہے، 4 ہو گئی ہیں، تو پھر اگلی 4 پھر انشاءاللہ بنا لیں گے. وہ پھر مجہول میں اس کی پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ مجہول کی میم بنانے کا طریقہ تو سیم ہے نا، صرف حرکت میم بدلنی ہے. دو باب دے دیں تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. 3 میں لمبا ہو جائے گا کام. بیٹا 2 3 باب دے گردانے دیں. بنانا کتنا ٹائم لگنا ہے؟ پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس. چلے میں کوشش کروں گی انشاءاللہ. جس کی تھوڑی مجھے بھی اس مجبوری کی ہے وہ تیاری. خود ہی اپنی مرضی سے نہ بنائے، لیکن باقیوں کو تو بنانے دیں. میم جو ایک میرا پلیز کوشچن کہ جو باب کے اضافے ہیں وہ بھی بریکٹس میں دینے ہیں کہ وہ کلر میں دے دیں یا ویسے ہی دے دیں؟ وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ ویسے اس کے نیچے ہلکی سی ایک چھوٹی سی لائن لگا دینا تاکہ پتا ہو کہ جی یہ اضافی ورڈ ہے بیچ میں. بات چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی السلام میم علیکم. نیم ریپیٹ کیجیے گا. اب آپ کے نیم ریپیٹ کیجیے گا پلیز. پہلے 3 باب بیٹا، اور باب نام اب یاد کر لو آپ سارے بچے، کیونکہ باب کے نام اب آنے جو ہے وہ ضروری ہیں. جی اور کتنے مادے کی بنانی؟ دو مادے کی. 3 بیٹا، نہیں ایک مادہ جو اٹھاؤ گے اس سے باب افعال، کوئی اور مادہ جی جو اٹھاؤ گے اس سے باب تفعیل، اور جو تیسرا ٹھیک ہے. مادہ اٹھاؤ گے اس سے باب مفاعلہ. جی ٹھیک یہ نہیں کہ ہے. 3 ہر ایک کی بنانی ہے، جی ٹھیک ہے. کیونکہ ماضی بنانے کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا سب کا. ہم جی اب جی اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس ٹھیک میں ہے. آپ کو مادے سے لفظ بنانا بھی آئے گا اور اس سے آپ کو گردان بنانی بھی آئے گی. چلیں جی آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں بس یہ آخری ورڈ لکھ رہی ہوں. بریکٹ میں لکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا کہ ہم کیا اضافہ کرتے ہیں. آپ کو علیحدہ سے وہ نظر آئے گا نا. تو ماضی کی جی میم گردان کا جو حمزہ اور واو الف اور یہ سب اضافے کر رہے ہیں، وہ تا یہ سب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بریکٹ میں وہ کلیئر ہو جائے گا. اور وہ دیکھتے ہی ایک نظر پڑے گی نا تو آپ کو پھر ایک دم سے یاد آ جائے کرے گا کہ جی یہ ہم ایڈ کرتے ہوتے ہیں. پورا بنا بنایا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ پھر آپ کو اتنا اس میں سمجھ نہیں آتی. جی میم. جی چلیں جی اب یہ دیکھو نا میں نے لکھا ہے تو آپ کو ایک دم سے نظر آ رہا ہے. تا تی تما تم تننا تو نا. تو جتنی میم دفعہ آپ لکھنے سے زیادہ صحیح سمجھ آتی ہے. جی تو جتنی دفعہ آپ لکھو گے اتنی دفعہ آپ کو نظر پڑے گی. آپ کھولو گے تو آپ کے ایک دم سے وہ نظر سے مطلب آپ کو یاد ہو جائے گا
کہ میں کیا ایڈ کر رہی ہوں اور کیا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی. السلام میم علیکم. میم مجھے آپ سے ایک ورڈ پوچھنا تھا, اگر آپ کے پاس 2 منٹ فون تو. بیٹا یہ